احادیث میں، قرآن پاک کی آیات میں کس طرح ہمیں تربیت دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا، انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کرنا۔ اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، ہوں کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بڑھاپے کی بات قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن کے ماں باپ بڑھاپے تک پہنچ گئے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، بڑھاپا اور بچپنا برابر ہو جاتا ہے۔ بوڑھا ہو جائے شخص، اس کو بات سمجھ نہیں آتی، اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ یہی تو اب امتحان ہے کہ اسی باپ نے، اسی ماں نے ہمیں بچپنے میں پالا تھا، ہم نے بڑی تکلیف پہنچائی، انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے، بات بار بار دہراتے تھے، بار بار پوچھتے تھے، بار بار تنگ کرتے تھے، ایک بار بھی ماں باپ نے برا نہیں منایا۔ آج بوڑھا باپ ایک بار 3 بات کر لے تو ہمیں لگتا ہے یہ بار بار ایک بات کیوں دہرا رہے ہیں؟ ارے ابو میں نے سن لیا، ایک بار بتا تو دیا، نہیں اس کا مطلب یہ تھا، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ آج بندہ ماں سے کہتا ہے ماں پرانی باتیں کرتی ہے، ماں تمہیں نہیں پتا زمانہ کہاں چلا گیا ہے۔ تف ہے ایسی اولاد پر جو اپنے ماں باپ سے اس طرح بات کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اف نہ کہنا، قرآن کہتا ہے ماں باپ کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں سنو، ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ والدین کے سامنے ایسے بات کرو جیسے ایک مجرم ایک کرخت بادشاہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا۔ ایک بادشاہ کے سامنے مجرم کا کیا انداز ہوگا؟ لجانے والا، گر گڑانے والا۔ فرمایا جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان سے نفرت نہ کرو، ان کا بولو براز صاف کرتے ہوئے اف تک نہ کہو، ذرا سی ناگواری بھی ظاہر نہ کرو، بلکہ سنیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ علماء فرماتے ماں باپ سے بندہ ایسے بات کرے جیسے غلام آقا سے بات کرتا ہے۔ جس طرح غلام آقا کی خدمت کرتا ہے نا، ماں باپ سے یہ انداز ہونا چاہیے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج باپ بیٹے کا غلام بنا ہوا ہے۔ بوڑھا باپ ریکویسٹ کرتا نظر آتا ہے، بیٹا تھوڑا سا میرا یہ کام کر دو، میری لیے تھوڑی سی سامان لے آؤ، میری دوائی لے آؤ، بیٹا آج طبیعت صحیح نہیں، ڈاکٹر کو دکھا دو۔ یاد رکھو اے وہ بچوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، اگر آج تمہیں خدمت کا موقع ملا ہے یہ تمہارے نصیب ہیں۔ ماں باپ عموماً خدمت کا موقع دیتے نہیں۔ میری ماں ایک ہی دعا کرتی تھی، مجھے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے اور مجھے کلمے والی موت دے۔ میری ماں آج کلمہ پڑھ کے چلی گئی، نہیں دیا ہمیں خدمت کا موقع۔ مگر اے وہ بچوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، اور اگر تمہیں خدمت کا موقع ملا ہے اس سے جی نہ چڑانا، خدمت پہ پیچھے نہ ہٹ جانا۔ وہ دن یاد کرو جب بستر پر میں نے اور آپ نے گندگی کی، وہ دن یاد کرو جب میں نے اور آپ نے راتیں انہیں جگائیں۔ مگر آج اگر ماں باپ کسی وجہ سے ہمیں کسی رات کو اٹھائیں تو اس میں برا نہ ماننا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک بار ایک شخص نے پیارے آقا سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے سب سے زیادہ، فرسٹ آف آل، ٹاپ پریورٹی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں تیری ماں کا۔ حضور پھر فرمایا تیری ماں۔ آقا اس کے بعد فرمایا تیری ماں کا۔ حضور پھر فرمایا تیرا والد۔ یہ ہے وہ پریورٹی جو حدیث مجھے سکھا رہی ہے، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ آج میرے دوستوں کے لیے میرے پاس ٹائم ہے، آدھی رات کو دوست فون کرے یار جلدی آؤ گاڑی خراب ہو گئی ہے، ابھی آیا، اسکوٹر پنچر ہو گئی ہے، ابھی آیا، ارے کہیں کھانا تو کھلاؤ، ابھی کھلاتا ہوں۔ ساری محبتیں دوستوں کے لیے، کسٹمرز کے لیے، فرینڈز کے لیے۔ حدیث بتا رہی ہے کہ سب سے پہلی محبت، سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے تو وہ ماں ہے۔ 3 بار فرمایا ماں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے علماء پر اور برکتیں نازل فرمائے۔ میرے نبی کے ہر لفظ پر تحقیق کی گئی۔ 3 بار کیوں ماں فرمایا، 1 بار والد کیوں فرمایا؟ علماء کرام بتاتے ہیں، شارحین حدیث بتاتے ہیں، 3 بار ماں اس لیے کہا کہ ماں کے بچے پر 3 احسان ہیں۔ ماں بچے کو پیٹ میں پالتی ہے، 9 ماہ تکلیف اٹھاتی ہے، ولادت کے وقت موت کے قریب ہو کر واپس آتی ہے۔ کئی عورتیں مر جاتی ہیں ولادت کے وقت، یہ اتنی بڑی تکلیف ہے۔
جو میری اور آپ کی ماں نے ہمیں ولادت کے وقت پیدا کرتے وقت اٹھائی، اور تیسرا احسان ماں بچے کی پرورش کرتی ہے۔ یہ تین احسان ہیں ماں کے۔ والد کے بارے میں ایک بار کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ والد ایک احسان کرتا ہے کہ بچے کی پرورش کرتا ہے، مگر علماء نے کمال اس حدیث کی تطبیق کی۔ کوئی حدیث پڑھ کے سوچے نہ کہ چلو بھائی اب تو والد کی اہمیت ہی نہیں رہی، ماں کی عزت کرو گا، نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اب اس حدیث کے تحت طے یہ ہوا کہ خدمت ماں کی زیادہ کرے اور تعظیم، ریسپیکٹ والد کی زیادہ کرے۔ کیوں؟ کہ وہ تمہاری ماں کا بھی سرتاج ہے، تمہاری ماں کا بھی شوہر ہے، اس لیے عزت والد کی زیادہ کرنی ہے اور خدمت جو ہے وہ ماں کی زیادہ کرنی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے اور آپ کے گھر میں وہ نعمت موجود ہے جس کی قدر کیجئے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں ما من ولد باری ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله بكل نظرة حجۃ مبرورا۔ آقا فرماتے جو بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاح سے دیکھے، سختی سے نہیں، ارے ذرا سوچو، خدمت کرنے کی بات تو بہت اعلیٰ ہے، فقط محبت کی نگاہ سے دیکھے، آقا فرماتے اللہ رب العالمین اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول نے کیا خوبصورت سوال کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قالوا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، آقا اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہے نا، پھر بھی محبت سے نہیں ملتے، آقا فرماتے اللہ اکبر وَأَطْيَبْ، کوئی بچہ 100 بار ماں باپ کو محبت سے دیکھے، اللہ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نعمت جس کے پاس ہے قدر کر لو، چلی گئی تو بڑی یاد آئے گی۔ کس کو دیکھ کر حج کا ثواب کماؤ گے؟ کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، بس جا کے ہاتھ چوم لو، محبت سے ماں باپ سے مل لو، روز حج کا ثواب کما لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بچوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ساری دنیا کو تمہیں راضی کرنا ہے، اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے کی فکر ہے، مگر میں بتاتا ہوں اپنے آقا کی حدیث کے ذریعے کہ رب کس سے راضی ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، اور ماں باپ کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے۔ ان کو راضی رکھنا، ان کو ناراض نہ ہونے دینا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ لوگ جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، سنو، دنیا میں بھی بربادی ہے، آخرت میں بھی بربادی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ماں باپ کے نافرمان، ذرا سوچئے سب سے زیادہ جہنم میں کس کو عذاب دیا جائے گا؟ شیطان کو نا، ابلیس سے بڑا عذاب تو کسی کو نہیں دیا جائے گا مگر جو ماں باپ کو ستانے والا ہے۔ آقا فرماتے ماں باپ کا نافرمان اور ابلیس کے درمیان جہنم میں 1 درجے کا فرق ہوگا، اتنا سخت عذاب اسے دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 500 سال کے ڈسٹنس سے، مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکے گی، اتنا دور جنت سے رہ جائیں گے۔ آقا فرماتے نیکی کر کے جتانے والا، نیکی کرنا جتانا نہیں، میں نے یہ کیا، میں نے تمہارا کام کر دیا، میں نے تمہیں قرضہ دیا، لوگ نیکیاں کر کے جتاتے ہیں، نہیں۔ نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، اور نمبر 3 عادی شرابی، جو اس عادت کے ساتھ شرابی ہے، فرمایا جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، اور ماں باپ سبحان اللہ یہ دعا دے دیں، اللہ اکبر، ماں کی دعا کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے ارشاد فرمایا، ارشاد باری ہوا کہ فلاں علاقے کا کسائی تیرا پڑوسی ہے، کلیم اللہ ہیں، کتنا بڑا مرتبہ، اور جنت میں پڑوسی کون؟ کسی علاقے کا کسائی۔ ایڈریس معلوم ہوا، آپ وہاں پہنچے، طویل واقعہ ہے۔ وہ بچہ اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا تھا، کھانا نوالا چبا چبا کر ماں باپ کو کھلاتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ بتا تیری ماں تجھے کوئی دعا دیتی تھی؟ کہاں جب ماں کو کھانا کھلاتا ماں دعا دیتی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ اے وہ بچوں جن کی ماں زندہ ہے،
دعا لے لو ماں دعا دے، طوفان ٹل جاتے ہیں، کسائی جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب سے گفتگو کلام کرنے جاتے تھے، بار بار جاتے۔ ایک بار جب کوہ طور پر پہنچے، ارشاد ہوا اے موسیٰ اب ذرا سنبھل کر بات کرنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ پہلے بھی آتا رہا ہوں، آج پہلی بار ایسا ارشاد کیوں ملا کہ اب سنبھل کر دیکھ کر بات کرنا؟ کہا اے موسیٰ پہلے جب تو آتا تھا پیچھے تیری ماں دعا کرتی تھی، جب تو کوہ طور پر آتا تھا مجھ سے کلام کرنے تیری ماں کی دعائیں تیرے ساتھ تھی۔ اے موسیٰ اب تیری ماں نہیں ہے، اب وہ دعائیں تیرے ساتھ نہیں ہیں، اب ذرا سنبھل کر بات کرنا، یہ دعاؤں کا سایہ ہے۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتا میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھنا آپ کی میری ماں، میرا اور آپ کا والد جب نماز پڑھتے ہوں گے ہم نہ کہیں، بے ساختہ ان کے لیے اپنے بچوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ اولاد ہے جو اپنے لیے مانگتی ہے، ماں باپ کے لیے نہ مانگنا بھول جاتی ہے۔ کون سی ایسی نماز ہے ہمیں کبھی کبھی یاد آتا ہے تو ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، حالانکہ احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے اس کا رزق منقطع کر دیا جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں برکت ہو، ہر دعا میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھو۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، میرا اور آپ کا وجود ہی ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ میں آج دنیا میں جو کچھ ہوں، لوگ ماں باپ کو جتا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنا بڑا پیسے والا ہو گیا ہوں، اتنا بڑا نام ہو گیا میرا، اتنا بڑا افسر، اتنا بڑا مقرر، اتنا بڑا جناب ذمہ دار بن گیا۔ اے ماں والد کو کہتے میرا پیسہ ہے، یہ میں نے کمایا ہے۔ یاد رکھنا میں آج جو کچھ ہوں، آپ جو کچھ ہیں، جو عزت ہے، جو دولت ہے، جو شہرت ہے، وہ فقط ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ ماں باپ کو یہ نہیں کہنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، ماں باپ کا آج بھی بچہ ہوں، یہ انہی نے انگلی پکڑ کر سکھایا ہے تو یہاں تک پہنچا ہوں۔ ماں باپ کو کہتے ہو میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، ماں باپ کو کہتے ہو میں مصروف ہو گیا ہوں۔ ایسا نہ کرو، جاؤ جن کے ماں باپ ناراض ہیں ان سے معافی مانگو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، آپ دنیا اور آخرت میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ماں باپ کا کام کر تو دیا، گھر دلا دیا میں نے امی کو، میں نے ڈرائیور دے دیا ہے، میں مہینے کے اتنے پیسے دیتا ہوں، ٹھیک ہے بہت اچھا کیا، مگر کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ جن پر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا وہ کباب بن جاتا، اتنا گرم تھا وہ پتھر، ایسا راستہ تھا۔ آقا میں نے ایسے گرم راستے پر 6 میل اپنی ماں کو سوار کر کے کاندھے پر لے کر گیا۔ حدیث پاک کا مضمون سنا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کاندھے پر ماں کو اٹھا کر 6 میل چلا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیری ولادت کے وقت جس قدر تکلیف تیری ماں نے برداشت کی ہے، شاید اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا یہ بدلہ ہو سکے۔ کہتے ہو ماں کا حق ادا کر دیا؟ ایک اور شخص نے، سنیے منقول ہے کہ ایک شخص نے کندھے پر اپنی ماں کو اٹھایا، 7 بار حج کروایا، اور دل میں خیال آیا 7ویں حج میں کہ اب تو ماں کا حق ادا کر دیا، اب ماں کی بڑی خدمت کر لی۔ سنو، رات خواب میں جب دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے جب تو بچہ تھا بہت سردی تھی، ماں پاس سو رہی تھی، تو نے بستر پر گندگی کر دی، ماں نے اٹھ کر تجھے دھویا، غربت کی وجہ سے دوسرا بستر نہ تھا، اس گیلے بستر پر کڑکتی سردی میں تیری ماں لیٹ گئی، تجھے سینے سے لگایا تاکہ تجھے سردی نہ لگ جائے۔ اے بھائی تو کہتا حق ادا ہو گیا، ارے نادان، ابھی تو نے اس ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچنا کہ ہم بڑی خدمت کر کے حق ادا کر دیا، نہیں، خدا کی قسم یہ میرے اور آپ کے پیسوں کا نصیب ہے، اگر وہ ماں باپ کی خدمت میں خرچ ہو جائے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا یہ میرا ہے، یہ میرے پیسوں کا نصیب ہے کہ میرے پیسے میرے ماں باپ پہ لگ جائے۔ ارے انہی نے سب دیا آج تک، انہی نے مجھے سب کچھ دیا، میرے اللہ نے یہ مجھے دن دکھایا کہ میں اپنے کچھ پیسے اپنے ماں باپ پہ خرچ کر سکوں۔ حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب ہو سکتا ہے کچھ ایسے میرے بھائی بھی بیٹھے ہوں میری طرح، جن کی ماں چلی گئی ہو، جن کے والد چلے گئے ہوں، اور اب خیال آتا ہو کہ
ایسی خدمت تو نہیں کر سکا جیسی کرنے کا حق تھا۔ اسلام جیسا خوبصورت مذہب نہیں ہے، اسلام میں بڑی شاندار رہنمائیاں ہیں۔ روایتوں کا مضمون ہے اگر کوئی شخص ماں باپ کی دعائیں نہ لے سکا، ماں باپ کی ایسی خدمت نہ کر سکا جیسا کرنے کا حق تھا، تو اب اس بچے کو چاہیے کہ خوب ان کو ایصال ثواب کرے، خوب نیکیاں کرے۔ اب ماں باپ کو کچھ نہیں چاہیے۔ دیکھو نا، عید والے دن ماں کو تحفہ دیتے ہو نا، ہے کوئی سوٹ دیتا ہے، کوئی والد کو کوئی چیز دیتا ہے، اب ماں باپ کو کیا دو گے؟ اب انہیں نیکیاں چاہیے، انہیں نیکیاں پہنچائے، خوب ایصال ثواب کرے۔ علماء کہتے ہیں اگر ایسا کرے گا تو ان کی روح قبر میں اس سے خوش ہو جائے گی۔ اللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ میرے امام نے بعد وفات والدین کے 12 حقوق لکھے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی بچوں پر 12 حقوق ہیں والدین کے۔ میں چند عرض کرتا ہوں تاکہ اگر ہماری تربیت بھی ہو اور جن کے ماں باپ نہ ہوں وہ اس کو پورا کریں۔ میرے بھائی بھی موجود ہیں، ہمارے خاندان والے بھی موجود ہیں، ہم پر بھی لازم ہے کہ اب ان کے جانے کے بعد ہم پر بھی یہ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ موت کے بعد ان کی تجہیز، ان کے جنازہ تجہیز، تدفین، تکفین جو ہے، غسل، یہ سب جو ہے وہ سنت کے مطابق کرے، سارا انتظام کرے۔ یہ پہلا حق ہے کہ اس میں سنت کا، مستحبات کا خیال رکھے اور اچھے انداز میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ دوسرا حق، ان کے لیے ہمیشہ دعا استغفار کرتا رہے، اس سے غافل نہ رہے، جتنا ہو سکے صدقہ کرے، نیک اعمال کرے اور ان کی روح کو ثواب پہنچائے۔ ایک اور حق یہ ہے کہ اگر ان پر کوئی قرضہ ہو تو اس قرضے کو ادا کرنے میں حد درجے جلدی کرے اور کوشش کرے کہ اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہو، اپنے مال سے ان کا قرض ادا کرے اور یہ اپنے لیے سعادت سمجھے۔ اگر قدرت نہ ہو تو پھر رشتہ داروں وغیرہ سے ترکیب بنائے۔ چلے آج بھرے اجتماع میں میں اعلان بھی کر دیتا ہوں، یہ بات بھی سوشل میڈیا اور چینل پر بھی چلے گا، اگر میری ماں کا کسی پر کوئی، میری ماں سے کوئی قرض مانگتا ہے، میں موجود ہوں، آپ برائے کرم مجھ سے رابطہ کریں، میرے لیے سعادت ہوگی۔ اگر میرے والد صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان کی حیات ہی میں اگر ان پر کسی کا کوئی قرض آتا ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں۔ خدا را کسی بھی مرحوم کو، صرف میری ماں کے لیے نہیں کہتا، آپ کو ویسے بھی مشورہ دیتا ہوں، زندگی ہے نا، کبھی کسی کی بات بری لگ جاتی ہے، رشتہ دار بھی میرے بیٹھے ہیں، کسی کو دل دکھ جاتا ہے، غیبت ہو جاتی ہے، انسان ہیں ہم خطاؤں کے پتلے ہیں۔ آپ کے کبھی بھی کسی رشتہ دار کا انتقال ہو، میں اپنی والدہ کے لیے بالخصوص اور بالعموم سب کے لیے کہتا ہوں کہ جس کا یہ پتہ چلے نا اس کا انتقال ہوا ہے، دل سے اس کو معاف کر دیا کریں۔ میت پر کوئی بوجھ نہ رکھیں، بدلہ لینے کی کوئی امید نہ رکھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا قیامت کے دن تم سے لے لوں گا، قیامت کے دن اللہ سے انصاف لوں گا، نہ کرو ایسا، معاف کر دو۔ آج تم کسی کو یہ کہہ رہے ہو کہ میں قیامت کے دن تم سے لوں گا، میں نے اور آپ نے بھی تو گناہ کیے ہیں، میں نے اور آپ نے بھی تو خطائیں کی ہیں، میرا گریبان کسی نے قیامت کے دن پکڑ لیا تو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ احادیث کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم